ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رمضان مبارک غیر متوقع تیزی سے گزر رہا ہے. اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی گزرے گا. اور یہ دوسرا عشرہ جو مغفرت کا عشرہ ہے یہ بھی اب ختم ہونے کو آتا ہے. کل یہ بھی پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر تیسرا عشرہ باقی رہ جائے گا. عتق من النار یعنی دوزخ سے آزادی کا. میں نے رمضان مبارک سے پہلے جمعے میں ذکر کیا تھا کہ چند چیزوں کا اہتمام کیا جائے رمضان میں. اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث سنائی تھی. اب تو شاید ہم سمجھتے یہ اہتمام کریں گے انشاءاللہ. شاید رمضان ہی گزار لیں. اور چونکہ اعتکاف کا عشرہ شروع ہونے والا ہے اس لیے خصوصیت کے ساتھ چند چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہوں. یہ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. اور جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں فَإِنِّي قریب تو ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں. معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں نے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے سوال کا جواب اللہ نے دیا. پوچھا انہوں نے یہ تھا کہ یا رسول اللہ اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادی. یا رسول اللہ ہمارا رب قریبی ہے کہیں کہ ہم آہستہ آہستہ اس سے بات کریں سرگوشی کے انداز میں یا دور ہے تاکہ ہم اس کو پکار کر کہیں. اس پر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. اور جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں فَإِنِّي قریب تو میں قریب ہوں.
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں سنتا ہوں پکارنے والے کی جب وہ مجھے پکارے. فلیستجیبوا لی، سو ان کو چاہیے میری بات بھی مانیں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان اور یقین رکھیں، لعلہم یرشدون، ہو سکتا ہے کہ ان کا بھلا ہو جائے، ان کو رشد و ہدایت مل جائے. خاص بات یہ ہے کہ یہ آیت روزہ رمضان کے تذکرے کے بیچ میں آ گئی ہے. پہلے بھی رمضان کے روزوں کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد بھی اسی کے مسائل ذکر ہو رہے ہیں. درمیان میں بیچ میں اللہ تعالیٰ اس کو لے آئیں گے. تو میں اسی سلسلے میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک میں ایک خاص اہتمام دعا اور التجا کا کیا جائے، اللہ سے مانگنے کا. اور یہ مانگنے کے انداز میں ہو. یہ بے نظیر بھٹو ہم پر جو مسلط تھی، بعد میں نے خواب دیکھا کہ ایک بڑے علماء اللہ کا مجمع ہے، اور میں ان حضرات کی خدمت میں بڑے جوش کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ تم لوگوں سے ایک عورت بھی نہیں ہٹتی. بڑے بڑے تروں والے بزرگ بنے ہوئے ہیں، ایک عورت بھی نہیں ہٹتی. اگر اتنی وجاہت بھی تمہاری اللہ کے نزدیک نہیں ہے تو ڈوب کے مر جاؤ کہ تم اللہ سے کہو اور وہ ہٹا دے. یہ میں گستاخی کر رہا ہوں بزرگوں کی خدمت میں. اگر تمہاری وجاہت اللہ کے نزدیک اتنی بھی نہیں ہے کہ تم ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ انقلاب پیدا کر دے تو وہ ڈوب کے مر جاؤ. اور اللہ نے ہٹا دیا. ان بزرگوں کی لاج رکھ لی اللہ نے. یہ قصہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا خواب کا، آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بندہ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ ہاتھ اٹھا دے تو پھر اللہ تعالیٰ مان لے. ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ کہہ دے اللہ تعالیٰ سے تو مومن کی وجاہت اللہ کے نزدیک اتنی ہونی چاہیے کم سے کم. باقی اس کی وجاہت کیا ہے؟ قطرہ ناپاک سے پیدا ہونے والے کی اس کی عزت کیا ہے؟ اس کی کوئی عزت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری، عبدیت اور بندگی یہ جتنی بڑھتی جائے گی اتنی وجاہت اللہ کے نزدیک اس کی بڑھتی جائے گی. وہ ایک بزرگ فرما رہے ہیں نا اپنی مناجات میں کہ 4 چیز آوردہم شاہ کے در گنجے تو نیست. 4 چیز آوردہم شاہ کے در گنجے تو نیست، عاجزی و بے کسی، عذر و گناہ آوردہم. اللہ میاں سے کہہ رہے ہیں کہ اے بادشاہوں کے بادشاہ، 4 تحفے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں جو آپ کے پاس ہے نہیں، آپ کے خزانوں میں نہیں ہے. اچھا، تو ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہے.
4 چیز آوردہ ہم، 4 چیزیں لایا ہوں، شاہ اے بادا کہ در گنجے تو نیست، آپ کے خزانے میں وہ نہیں ہے۔ عاجزی و بے کسی، ایک عاجزی، دوسری بے کسی، تیسرے گناہ اور چوتھے توبہ۔ یہ آپ کے پاس نہیں ہے، یہ بندوں کی شان ہے، خدا کی شان تو نہیں۔ یہ تحفے ہیں جو بندے کی طرف سے بارگاہ رب العزت میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ تم بڑا بن کے دکھاؤ گے اللہ کو کہ میں نے اتنے عمل کیے ہیں، میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں، اتنی ٹکریں ماری ہیں، کیا دکھاؤ گے؟ یہ چیزیں نہیں، ابدیت، اپنے کو مٹانا، اپنی نفی کرنا، کچھ نہیں۔ جتنا آگے بڑھو گے اتنا اپنے عجز کا استحضار ہوگا، اپنی بے کسی کا اظہار ہوگا۔ اختلاف امت اور صراط مستقیم میں میں نے لکھا ہے کہ جن اولیاء اللہ کو یہ مالک و مختار مانتے ہیں ہمارے دوست، اور جن سے حاجتیں اور مرادیں مانتے ہیں، ان سے ذرا جا کے پوچھو کہ کیا حال ہے ان کا۔ ہم تو اپنی طرف سے جو چاہیں گھڑتے رہیں، لیکن ان بزرگوں سے پوچھو کہ ان کا کیا حال ہے۔ ہم لوگ تو اپنے اوپر اختیار کی تہمت دھر بھی لیتے ہیں، میں نے ایسا کیا، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ ان حضرات کے نزدیک یہ بھی نہیں، جن کو تم خدائی کے اختیارات دے رہے ہو اتنے کہنے سے بھی گریزاں ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ اور اسی میں پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کا قول نقل کیا ہے کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی کے سامنے بے بس اور عاجز محض لاچار ہے، لاچار، کوئی چارہ نہیں ان کے پاس۔ بندے کا اور خدا کا بھی کوئی مقابلہ ہے؟ تمام کی تمام مخلوق، آسمان والی ہو، زمین والی ہو، نبی ہو، ولی ہو، انسان ہو، جن ہو، سب کے سب محض ناکارہ اور لاچار ہیں۔ اور شیخ نے تو اس کے بعد اوپر کا لفظ کہا، فرماتا عدم محض ہیں، عدم محض، جن کا وجود اور عدم برابر ہوتا ہے، یعنی بالکل ہے ہی نہیں۔ تو یہ بات بیچ میں آ گئی، میں آج یہ کر رہا تھا کہ آپ کی وجاہت اللہ کے یہاں کچھ ہونی تو چاہیے، لیکن وجاہت بڑا بننے سے نہیں ہوتی کہ مونچھوں کا تاؤ دے لو اور گالے پھلا لو، تم بڑے بن جاؤ گے اللہ کے یہاں، بڑے خان صاحب ہیں، اس سے اللہ کے یہاں بڑے نہیں بنو گے۔ اپنے آپ کو جتنا ذلیل سمجھو گے اور اپنے آپ کو جتنا مٹاؤ گے اتنا اللہ کے یہاں بڑے بنو گے۔ تمہاری عاجزی اور بے کسی کی کیفیت جتنی بڑھتی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری وجاہت بھی اتنی بڑھتی جائے گی۔ اور جس قدر اپنے اوپر ہستی کی تہمت رکھو گے اسی قدر اللہ کی نظر سے گرو گے۔ عاجزی اور بے کسی، عذر و گناہ، بس یہ 4 ہتھیار ہیں بندہ مومن کے۔ جتنا اس میں کمال پیدا ہوتا چلا جائے اتنا ہی اللہ کے یہاں وجاہت بڑھتی ہے، اور پھر وہ حال ہو جاتا ہے جو حدیث شریف میں فرمایا، ربا اشعث اغبر سائر الرأس لو اقسم ذی تمرین لو اقسم علی اللہ لأبرہ ومنہم البراء بن مالک۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں
جن کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن میلا کچیلا ہے اور 2 پھٹی پرانی چادریں پہنی ہوئی ہیں، ایک اوپر کی اوڑھنے کی چادر، کرتا ورتا نہیں ہے جیسے احرام والوں نے باندھی ہوئی ہوتی ہیں، اور ایک نیچے کی لنگی پھٹی پرانی۔ اس نقشے کا آدمی، اس کی عزت لوگوں کی نظر میں کیا ہوگی؟ ذرا سوچ لو، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن میلا کچیلا ہے، گویا بدبو آ رہی ہے، اور ڈھک کا کوئی کپڑا بدن پر نہیں، 2 چادریں ہیں، 2 لنگیاں، ایک نیچے کی ایک اوپر کی، اور وہ بھی پھٹی پرانی میلی کچیلی۔ تمہارے نزدیک ایسے آدمی کی قیمت کیا ہوگی یہ تو تم جانو، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی قیمت یہ ہے، لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر قسم کھا کر کہہ دے کہ آج اللہ ایسا کرے گا تو اللہ ویسے ہی کر دے گا، اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے گا۔ اگر اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ ایسا ہی کر دے گا۔ ومنهم البراء بن مالک، اور انہی لوگوں میں سے براء بن مالک بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب کبھی جنگ بہت سخت ہو جاتی تھی، مقابلہ بہت سخت ہوتا تھا اور بظاہر مسلمانوں کے جیتنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا تھا، براء بن مالک کو لے جاتے کہتے کہ قسم کھاؤ، قسم کھا کے کہو کہ اللہ ان کو فتح دے گا مسلمانوں کو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر وہ اللہ پر قسم کریں کہ اللہ ایسا کرے گا اللہ ایسا ہی کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یقین تھا، براء بن مالک کو لے جاتے تھے، جب دیکھتے تھے کہ ظاہر مادی اسباب سے ہم جیتتے نظر نہیں آتے تو براء بن مالک کو کہتے قسم کھاؤ اللہ پر، کہو اللہ سے، وہ زبان سے اتنا کہہ دیتے تھے کہ اللہ مسلمانوں کو فتح دے گا بس، اور اللہ تعالیٰ فتح کر دیتے تھے۔ میں اسی کو عزت و وجاہت کہہ رہا ہوں، دعا مانگنے کے لیے تمہاری عزت ہونی چاہیے اللہ کی نظر میں۔ یوں ٹکڑا تو کتے کا آدمی ڈال دیتا ہے، دعائیں سب کی منظور ہوتی ہیں، کتا تمہارے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے اس کو بھی ٹکڑا ڈال دیتے ہو، بلکہ شیخ تاج الدین ابن عطا اسکندری رحمہ اللہ تعالی کی کتاب میں دیکھا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، مانگتا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کا کام جلدی کر دو، اس کے ہاتھ اٹھانے مجھے اچھے نہیں لگتے، اس کا کام جلدی نپٹا دو، کام ہو جائے گا تو ہاتھ اٹھانے بھی بند کر دے گا۔ اور ایک بندہ ایسا ہے کہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں ذرا کام تاخیر سے کرنا، مجھے اس کا ہاتھ اٹھانا بہت اچھا لگتا ہے، جی چاہتا ہے کہ بس اٹھا ہی رکھے، ہاتھ ہی اٹھائی رکھے، تو ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے مالک کے دروازے سے کیوں نہ ملے، ضرور ملے گا، لیکن تمہارا ہاتھ اٹھانا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ کاش ہم ایسے بن جائیں کہ ہمارا ہاتھ اٹھانا اللہ کو محبوب، چیزیں لینے کے لیے نہیں ہاتھ اٹھاتے، وہ دینے کا فیصلہ ہم سے پہلے، ہمارے وجود سے پہلے کر چکے ہیں، آج تمہارے مانگنے پر دیں گے، بھول میں ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا دعا مانگنے کے بارے میں، فرمانے لگے ہاں اگر بھول گیا ہے تو اس کو یاد دلا دو،
اللہ کو یاد دلاتے ہو؟ کیا اللہ میاں آپ کو شاید یاد نہیں رہا، ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں میری یہ ضرورت ہے، اس کو معلوم نہیں؟ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کے میدان میں گئے تھے حج کے لیے تشریف لے رہے تھے، بابا جی پیدل جاتے تھے، ہندوستان سے پیدل تشریف لے جاتے تھے حج کے لیے، 100 حج کیے تھے۔ عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں اور صرف اتنا مانتے ہیں اللہم انک تعلم حاجتی فآتنی سولی، یا اللہ میری حاجتیں آپ کو معلوم ہے، میری ضرورتیں پوری کر دیجیے۔ دیکھیے یہ بابا جی کی دعا ہے، اللہم انک تعلم حاجتی فآتنی سؤلی، یا اللہ آپ میری حاجتیں جانتے ہیں، بس میں سوال پورا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد نہ دلاؤ، اس کو یاد ہے، اس کے علم میں نہ لاؤ، وہ جاہل نہیں ہے، تمہاری ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری حاجتوں کو بھی جانتا ہے۔ پھر ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں، سے مانگتے کیوں ہیں؟ وہی کہ مانگنا اچھا لگتا ہے۔ ہمارا ہاتھ اٹھانا اللہ کو پسند آتا ہے، فقیر کا کام ہے مانگنا۔ اگر ہم مانگے نہیں، اگر ہم ہاتھ نہ اٹھائیں تو کیسے پتہ چلے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، لوگوں تم سب کے فقیر الی اللہ ہو، اللہ کے فقیر ہو، اور اللہ غنی حمید ہے۔ فقہاء کہتے ہیں فقیر اس کو کہتے ہیں ملا لیس عنده شیء، جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو اس کو فقیر کہتے ہیں، اور جس کے پاس تھوڑا ہو سرمایہ لیکن نصاب کے برابر نہ ہو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ فقیر فقر سے ہے، فقر کے معنی خالی ہونے کے۔ اور یہاں ایک نقطہ اور عرض کرتا ہوں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اللہ فرماتے ہیں صدقات فقراء اور مساکین کے لیے، فقیر بنو گے تو صدقات لے گے، اپنے آپ خالی کرو گے، فقیر بنو گے واقعتاً، فقیر اللہ بنو گے تو صدقات ملیں گے، اور نہیں بنو گے تو جاؤ دم ہو جاؤ۔ بھائی مالدار تو مالدار کو نہیں دیا کرتا، نہ مالدار سے مانگتا ہے، ہم اس سے مانگنے کیوں جائیں؟ مانگتا بھی نہیں مالدار سے، اور مالدار کو دیا بھی نہیں کرتا، غنی سے مانگتا بھی نہیں، غنی کو دیتا بھی نہیں۔ فقیر مانگتا ہے غنی سے اور غنی دیتا ہے فقیر کو۔ فقیر اللہ بنو گے، اللہ کے فقیر بنو گے، اپنے آپ کو محتاج بنا کر اللہ سے مانگو گے، اور اللہ کو غنی مطلق سمجھو گے تو دیں گے۔ اور اگر تم یوں کہو کہ ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے تو پھر جاؤ، پھر تم مانگنے کیوں آئے ہو؟ تو یہ درمیان میں نے کہا رمضان مبارک کا تذکرہ چل رہا تھا، آگے بھی پیچھے بھی، درمیان میں یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ یہ اس لیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ رمضان مبارک کے اعمال میں خصوصیت کے ساتھ ایک عمل یہ ہے، وہ ہے دعا و التجا، اللہ سے مانگنا، گر گڑانا۔ مانگنا دل سے ہوتا ہے، مانگنا دل سے ہوتا ہے، مانگنا زبان سے ہوتا ہے، اور مانگنا پورے وجود سے ہوتا ہے۔ ہمارے وجود کا ایک ایک رونقہ اور ایک ایک بال سوال کی زبان بن جائے اور اللہ سے مانگے، ہمارا پورا وجود سراپا سوال بن جائے، اس طرح مانگو اللہ سے۔ ایک اس کا اہتمام کرو، اور حافظ کی نصیحت یاد رکھو کہ حافظ وظیفہ ہے تو دعا گفتنس تو بس، حافظ وظیفہ ہے تو دعا گفتنس تو بس،
در بند عام باش کہ شنید یا شنید، نہ شنید یا شنید۔ حافظ تمہارا کام صرف دعا مانگنا ہے، اس فکر میں نہ پڑا کرو کہ سنی بھی نہیں سنی، وہ ان کا کام ہے، ان پر رہنے دو، تم اپنا کام کرو۔ اور وہ نہیں ہونا چاہیے کہ الحائق اذا صلی رکعتین ینتظر الوحی، جو لاحا 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو وہی کا انتظار کرتا ہے کہ اب جبریل آتے ہوں گے راستے میں۔ ایک دفعہ دعا مانگ رہی الٹی سیدھی، دل کہیں، زبان کہیں، دماغ کہیں، دعا مانگ رہے ہیں اور پھر انتظار کر رہے ہیں قبولیت کا، کیا بھی جبریل پیغام لے کر کے آتے ہوں گے کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ اس فکر میں نہ پڑو کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، سنی ہے یا نہیں سنی ہے۔ سنانا تمہارا کام نہیں ہے، مانگنا تمہارا کام ہے، مانگو۔ اس فکر میں ہی نہ پڑو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ یستجاب للعبد ما لم یعجل، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ جلد بازی نہ کرے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ جلد بازی کا کیا مطلب؟ فرمایا یوں کہنے لگے کہ میں نے تو مانگا 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 مگر ملتے نہیں، اور تھک کے چھوڑ دے، پھر اچھا چھوڑ دیا، پھر آگے آپ نے بہت مانگا بہت مانگا بہت مانگا نہیں ملا، پھر اب کسی اور خدا کی تلاش ہے، کسی اور خدا کو تلاش کرو گے، اس سے مانگو گے۔ بھائی بنیادی غلطی یہاں سے چلی کہ تم اس فکر میں لگ گئے کہ بھئی منظور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، جب تم نے ہاتھ اٹھا لیے تمہاری منظور ہو گئی، ختم۔ اب یہ ان پر چھوڑ دو کہ تمہاری دعا کی قبولیت کو کس شکل میں ظاہر فرماتے ہیں۔ تو ایک تو دعاؤں کا التزام کرو، مانگو اللہ تعالی سے، مانگو، اپنے لیے بھی مانگو، اپنے والدین کے لیے بھی مانگو، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی مانگو، اور پوری امت کے لیے مانگو، پوری امت کے لیے مانگو۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جو شخص 25 دفعہ روزانہ امت کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ابدال میں لکھ دیتے ہیں۔ امت کے لیے مانگنا بڑی چیز ہے۔ آج اپنے لیے رونے والے موجود ہیں، بیوی بچوں کے لیے رونے والے موجود ہیں، عزیز و اقارب کے لیے رونے والے موجود ہیں، لیکن امت کے لیے رونے والے نہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دوزخ میں جائے، ہم گناہگاروں کو نظر حقارت سے جو دیکھتے ہیں، لیکن کبھی جذبہ تراحم ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتا اور ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے کہ یا اللہ یہ صورت دوزخ میں جائے گی، یا اللہ سے جنت میں داخل کر دیجیے۔ اپنے لیے رونے والے موجود ہیں، بیوی بچوں کے لیے رونے والے موجود ہیں، عزیز و اقارب کے لیے رونے والے موجود ہیں، لیکن امت کے لیے رونے والے نہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دوزخ میں جائے، ہم گناہگاروں کو نظر حقارت سے جو دیکھتے ہیں، لیکن کبھی جذبہ تراحم ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتا اور ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے کہ یا اللہ یہ صورت دوزخ میں جائے گی، یا اللہ سے جنت میں داخل کر دیجیے۔
امت کے لیے مانگنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے وہ اللہ کو محبوب ہے. اس لیے کہ امت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. امت کے لیے مانگنے والا جو حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ رہا ہے. اللہ امت کے جتنے نیک بزرگ اور صلحاء گزرے ہیں ان کے درجات بلند فرما، اور یا اللہ امت کے جتنے گناہگار ہیں اپنے مقبول اور نیک بندوں کے طفیل میں ان کی بخشش فرما. بس سارے آ گئے. تمہاری کوئی دعا اس سے خالی نہیں ہونی چاہیے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کو دعا سکھائی کہ بعد میں جو لوگ آئے وہ یہ کہتے پہلے مہاجرین کا ذکر فرمایا، پھر انصار کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد دوسرے لوگوں تیسرے فریق کا ذکر فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم. اور جو لوگ کہ آئے مہاجرین و انصار کے بعد یقولون وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہماری بخشش فرما، ولإخواننا اور ہمارے ان بھائیوں کی الذین سبقونا بالایمان جو ہم سے پہلے ہو گئے ایمان کے ساتھ، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا اور نہ رکھیے ہمارے دلوں میں کینہ ایمان والوں کی جانب سے. خدا کرے ہمارے سینے میں کسی مومن کی جانب سے کینہ نہ ہو. بغض دشمنی اور عداوت اللہ کے دشمنوں سے ہو، اللہ کے دوستوں سے نہ ہو. کسی اللہ کے دوست سے ہمارے دل میں بغض اور کینہ نہ ہو. ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے پروردگار تو بہت ہی بخشنے والا، شفقت کرنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے. دوسری بات جس کی طرف میں خاص طور سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور میں اس میں کمی محسوس کرتا ہوں وہ قرآن کریم کی تلاوت. قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام بڑھ جانا چاہیے رمضان میں. ویسے بھی مسلمانوں کو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن رمضان میں خاص طور سے بڑھ جانا چاہیے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے تھے قرآن کا، جیسے دو حافظ بیٹھ کے دور کرتے ہیں نا. کانا یتدارس القرآن، حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدارست کرتے تھے، دور کرتے تھے. جبریل سناتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے، جبریل سنتے تھے. کیا شان ہے! جبریل امین کے ساتھ دور ہوتا ہے. تو رمضان کا مہینہ تو قرآن کریم کے دور کا ہے. کثرت سے تلاوت کرو رمضان مبارک میں، اس لیے کہ رمضان مبارک کا اور قرآن کریم کا خاص جوڑ ہے. یہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. تیسری چیز جس کا بطور خاص رمضان میں اور اہتمام کرنا چاہیے وہ درود شریف. کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو. اور یہ بات یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں سب سے بڑا تحفہ درود شریف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ بھیجنا چاہتے ہو؟ چاہتے تو ہو لیکن تمہیں معلوم نہیں. ایک تو تمہیں پتہ معلوم نہیں کہ پتہ کیا لکھیں، اور دوسرے تمہیں یہ معلوم نہیں کہ کون سی چیز زیادہ پسند ہوگی کہ ہم وہ بھیج دیں. پتہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تم کہہ دو گے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ و بارک وسلم، فوراً لفافے میں بند ہو کر مہر لگ جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم.
من صلی علی قبری سمعتہ ومن صلی علی نائم ابلغتہ، فرمایا گیا ہے کہ جو شخص میری قبر پر آ کر مجھے سلام کہے، صلاۃ پڑھے، درود شریف پڑھے، میں اس کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہا! وہاں جا کے کہو صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مزہ تو آئے۔ یہاں مسجد کے لاؤڈ اسپیکروں پر کہتے ہو، کیا مزہ ہے! جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ جاؤ وہاں جا کر کے کہو صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہو۔ جو شخص میری قبر پر سلام کہے، صلاۃ بھیجے، درود بھیجے، سمعتہ، میں خود سنتا ہوں۔ ومن صلی علی نائیا، اور جو شخص کے دور سے سلام کہے یا درود بھیجے، ابلغتہ، وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اس کام پر مقرر ہیں کہ وہ زمین میں پھرتے رہتے ہیں، اور میری امت کا جو شخص جس وقت بھی درود پڑھے وہ فوراً لے کر مجھے پہنچاتے ہیں۔ یہ پتہ میں نے بتا دیا، ایڈریس کیا لکھو گے یہ میں نے بتا دیا، اور تحفہ بھی بتا دیا کہ سب سے زیادہ محبوب ترین تحفہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود شریف کا ہے۔ لیکن پھر وہی بات، میں نے اب ایک بزرگ کا مکاشفہ ذکر کیا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا، ابھی گزشتہ دفعہ ایک بزرگ نے مکاشفے میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، پوچھا یا رسول اللہ، آپ بعض لوگوں سے زندگی میں منہ پھیر لیتے، ادھر سے آ کر کے سلام کیا، ادھر منہ پھیر لیا، ادھر سے آ کر کے سلام کیا، ادھر منہ پھیر لیا، تو جو داڑھی منڈے آ کر کے آپ کے روضہ اطہر پر سلام پیش کرتے ہیں، آپ ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں؟ پر میں ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا، مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کی مخالفت کرنے والے کا درود بھی مقبول نہیں، سلام بھی مقبول نہیں۔ ایک بات خاص اعتکاف والوں کے لیے کہتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، پرانے زمانے میں نے دیکھا ہے، اور اب بھی دیہات میں یہ رواج ہے، اعتکاف والے نکلتے تھے باہر تو اس طرح، یعنی گھونگھٹ نکال کر نکلتے تھے، چہرے پر کپڑا ڈال کر نکلتے تھے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت کا، لیکن اس میں ایک مصلحت تھی، مسئلہ نہیں ہے، مصلحت ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو کیمرے لگا رکھے ہیں جن کو آنکھیں کہتے ہیں، اور یہ فٹافٹ تصویریں کھینچ کھینچ کر کے دماغ کو پہنچاتے رہتے ہیں، اور انہوں نے تصویریں کھینچ کھینچ کر ہمارے دماغ کو کباڑ خانہ بنا دیا ہے۔ آج زیادہ تر پریشانیوں کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ خدا جانے دنیا بھر کی کیا کیا چیزیں ہمارے دماغ میں گھسی ہوئی ہیں۔ حضرات صوفیہ چلہ کشی کرواتے ہیں، مخلوق سے بول چال بند کروا دیتے ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں پر بھی پابندی لگا دیتے ہیں۔ مقصود اس سے تصفیہ ہوتا ہے قلب کا۔ تو جو حضرات اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، ایک قسم کی چلہ کشی ہے۔ وہ اس بات کا خاص طور سے اہتمام کریں، وہ مسجد میں آ کر کے بیٹھ گئے ہیں، میری طرف نہ دیکھیں، مجھے تو زیادہ بولنے کی عادت ہے، بیماری ہے، بولتا رہتا ہوں ہر وقت، اللہ مجھے معاف کر دے۔
لیکن کیا ضروری ہے کہ جس غلطی میں میں مبتلا ہوں اس میں آپ بھی مبتلا ہو جائیں؟ اعتکاف کے دنوں میں اپنی زبان پر پابندی لگاؤ اور کوشش کرو کہ کم سے کم بات کریں. اللہ کا ذکر، تلاوت، درود شریف، اس کے لیے زبان کو استعمال کرو جتنی ہوتی ہے، جتنی تم میں تب و تاب ہے، طاقت ہے. لیکن عام باتیں کرنے کے لیے زبان پر پابندی لگا دو، تالا لگا دو. ضرورت کی بات کرو، ممانعت نہیں، بے ضرورت بات نہ کرو، خاموشی. اور ایک آنکھوں پر بھی پابندی لگا دو. اس کیمرے کا بٹن بند کر دو اعتکاف میں. پھر دیکھو کہ قلم میں تصفیہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی صفائی پیدا ہوتی ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس دفعہ بھائی باہر کے حضرات بھی تشریف لا رہے ہیں کچھ اعتکاف کے لیے. چھوٹے بچے، بے ریش لڑکے، میں گزارش کروں گا کہ وہ اعتکاف میں نہ بیٹھیں. اس دفعہ مجموع 100 سے زیادہ ہوگا، تو جو عبادت کرنے والے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہیں، وہ حضرات اعتکاف کا اہتمام کریں. یہ بیریش قسم کے لونڈے اوپر جا کر کے شور مچاتے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی تنگ کرتے ہیں. بہتر ہوگا کہ یہ اعتکاف میں نہ بیٹھیں. بس میں مشورہ ہی دے سکتا ہوں، حکم تو نہیں دے سکتا. میرا بھائی، یہ اتنے مسئلے جو تم پوچھتے ہو، یہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ تو چند محدود منٹ ہوتے ہیں. اب ایک ہی پرچے پر 6 سوال لکھے ہوئے ہیں، اور اگر ان پر ایک ایک پر میں گفتگو کروں تو مجھے اگر ایک ایک منٹ بھی ہو تو 6 منٹ تو لگے نا. کھول کے دو. کیا چیز ہے میاں؟ لیٹر کیا ہوتا ہے؟ کس زبان کا لفظ ہے لیٹر؟ اتنی بھی عقل نہیں رہی مولویوں کو. مہمان ہیں آپ، اتنا حیضہ ہو گیا انگریزی کا. ہاں بھائی، یہ ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ عورت کی امامت کر سکتی ہے؟ مکروہ ہے بھائی. عورتوں کا امامت کرانا مکروہ ہے. اور بعض ایسی عورتیں جن کو بزرگی کا حیضہ ہو جاتا ہے، زیادہ حیضہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ، وہ جمعہ اور عید پڑھاتی ہیں، خطبہ پڑھتی ہیں باقاعدہ دیہات میں. عورتوں کے ذریعے سے بھائی خطبہ تو ہوتا ہی نہیں، جمعہ نہیں ہوتا، نہ عید پڑھ سکتی ہیں نہ یہ جمعہ پڑھ سکتی ہیں. کیونکہ جمعے کے لیے شرط ہے کہ امام مرد ہو، اور جمعہ نہیں پڑھا سکتی. دوسری نماز پڑھا سکتی ہے لیکن مکروہ ہے. اور اگر پڑھائے تو بیچ میں کھڑی ہو، جیسے کہ مردوں کا امام آگے کھڑا ہوتا ہے اگلی صف میں، ایسی نہ کھڑی ہو بلکہ درمیان میں کھڑا ہو.
یہ ایک ہی سوال بہت ہے بھائی. یہ ایک صاحب نے دعا کے لیے کہا ہے، بہت لمبی چوڑی دعا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ تمہاری ذکر کی ساری دعائیں کو قبول فرمائے. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے لیا پختہ عہد بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے کسی کی اللہ کے سوا، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وذی القربى، اور قرابت والوں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں سے بھلی بات، وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اور قائم رکھو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ. ثم تولیتم، پھر تم نے روگردانی کی، الا قلیلا منکم، سوائے تھوڑے آدمیوں کے تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی پہلو تہی کرنے والے. والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، ایک تو اس کے عزیز و اقارب کی طرف سے ہے، اور دوسرے عام لوگوں کی طرف سے. یتیم کے عزیز و اقارب جن کے قبضے میں ان کا مال ہے، یتیم کا مال ہے، ان کی طرف سے حسن سلوک یہ ہے کہ اس کو ایذا نہ پہنچائیں، اس کے مال کی نگہداشت کریں، اور اس کو تجارت اور زراعت وغیرہ کے ذریعے سے بڑھانے کی کوشش کریں، تاکہ اخراجات میں وہ ختم نہ ہو جائے. اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، خوراک پوشاک کا بھی، تعلیم و تربیت کا بھی، لیکن نرمی اور حسن سلوک کے ساتھ، شدت اور سختی نہ کریں. اور عام لوگوں کے لیے یتیم کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اس کو کسی قسم کا رنج اور ایذا نہ پہنچائیں، اس کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کریں، مجلسوں میں اس کو اپنے قریب بٹھائیں، اور جس طرح اپنے بچوں سے پیار کیا جاتا ہے اس سے پیار کریں، اس کے سر پر ہاتھ پھیریں، اور حد الوسع یتیم کے سامنے اپنی اولاد سے پیار نہ کریں تاکہ اس کی دل شکنی نہ ہو.
اہل قرابت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا ذکر فرمایا ہے. اس لیے کہ اہل قرابت کی قرابت تو نسبی ہوتی ہے اور یتیم کی قرابت شرعی ہے. جس شخص کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا وہ پدری شفقت سے محروم ہے. اس کا تدارک کرنے کے لیے حق تعالی شانہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کے ساتھ پدرانہ شفقت کرے. جیسی باپ کی شفقت ہوتی ہے تمام کے تمام لوگ اس کے ساتھ ایسی شفقت کا برتاؤ کریں تاکہ اس کے بے باپ ہونے کا کچھ تدارک ہو سکے اور اس کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ کریں جیسا کہ اہل قرابت بلکہ جیسے اپنے بچوں سے کیا جاتا ہے. تو چونکہ اس کا تعلق اور اس کی قرابت اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہے اس لیے اس کو قرابت شرعیہ کہتے ہیں. یتیم کو جھڑکنا اور مارنا یہ صحیح نہیں. البتہ تادیب کسی وقت ضرورت کے لیے اور مناسب انداز میں اس کا گھورنا جھڑکنا بھی جائز ہے لیکن اس کی مصلحت کے لیے. چوتھا حکم دیا ہے والمساکین، مساکین کے ساتھ حسن سلوک. مسکین اس کو کہتے ہیں جس کی آمدنی اس کے خرچ کے لیے مکتفی نہ ہو، ہر چند کے اس کے پاس مال ہو اور ہر چند کے وہ اپنے کام دھندے میں بھی لگا ہوا ہو لیکن بیچارے کے اخراجات زیادہ ہیں بنسبت خرچ کے. وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی توڑ دی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے اس پر نکیر فرمائی تھی تو اس کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام نے یہ وضاحت کی وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ. اور یہ جو کشتی تھی یہ چند مسکینوں کی تھی جو کہ دریا میں کام کرتے تھے. اب ان کے پاس کشتی بھی ہے اور وہ اپنے کام میں بھی لگے ہوئے ہیں، ضرورت ہے کماتے ہوں گے. اس کے باوجود اللہ تعالی نے ان کو مساکین فرمایا ہے، یعنی ان کا کام دھندا ہے لیکن وہ اتنا نہیں کہ ان کی ضروریات کے لیے کافی ہو، اس لیے مسکین. تو ایسے لوگ جو معاشی طور پر پریشان ہوں اور جن کی آمدنی ان کے خرچ کو پورا نہ کرتی ہو، ٹی وی وغیرہ کے بغیر. اس زمانے میں لوگوں نے اپنی ضروریات اتنی بڑھا لی ہیں کہ ان کی آمدنی پوری نہیں ہوتی. تعیشات کا اور لغویات کا اعتبار نہیں، ضروریات کا اعتبار ہے. جس شخص کی آمدنی اس کی ضروریات کے لیے کافی نہ ہو
وہ مسکین ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جانا چاہیے، یعنی جہاں تک ممکن ہو اس کی مالی اعانت کی جائے، اور جو بالکل ہی فقیر ہو کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ مستحق ہوگا حسن سلوک. اس لیے مساکین کو ذکر فرمایا، یہاں فقراء کو ذکر نہیں فرمایا کہ ان کا حکم خود بخود معلوم ہو جائے گا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں سے بھلی بات. جب بھی کسی سے بات کرو تو بھلی بات کہو. اور اس کی بہت سی صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان ہو اور اس سے سامنا ہو تو اس کو السلام علیکم کہو، اور اگر وہ السلام علیکم کہے تو جواب میں الفاظ کا اضافہ کرو، السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیر خواہی جس قدر ممکن ہو سکتی ہے اس کی خیر خواہی کرو. ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کو دوائی کی ضرورت ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ کہاں سے ملتی ہے. یہ کسی اور کام کی اس کو ضرورت ہے لیکن وہ بیچارہ نہیں جانتا. کوئی راستہ بھولا ہوا ہے، اس کو راستہ بتانے کی ضرورت ہے. اور کوئی کسی خطرے کی چیز میں مبتلا ہونا چاہتا ہے، اس کو خبر نہیں اس کی. اندھا جا رہا ہے، سامنے کنواں ہے، اس کو نظر نہیں آتا. تو ایسے موقع پر اس کی خیر خواہی کرنا. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرمان ہے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلبی ایریا، کراچی. فون نمبر 63708130 813 813 813 813 813 813